أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما قر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. صدق الله العظيم. سورہ سبا کی آیات 12 سے 14 تک پڑھی گئی. ترجمہ ہے: اور سلیمان کے آگے ہوا کو صبح کی منزل اس کی 1 مہینے کی اور شام کی منزل 1 مہینے کی، اور بہا دیا ہم نے اس کے واسطے چشمہ پگھلے ہوئے تانبے کا، اور جھینوں میں کتنے لوگ تھے جو محنت کرتے تھے اس کے سامنے اس کے رب کے حکم سے،
اور جو کوئی پھرے ان میں سے ہمارے حکم سے چکھائیں ہم اس کو آگ کا عذاب۔ بناتے تھے اس کے واسطے جو کچھ چاہتا، قلعے اور تصویریں اور لگن جیسے تالاب اور دیگیں چولہوں پر جمی ہوئی۔ کام کرو اے داؤد کے گھر والوں احسان مان کر، اور تھوڑے ہیں میرے بندوں میں احسان ماننے والے۔ پھر جب مقرر کیا ہم نے اس پر موت کو، نہ جتلایا ان کو اس کا مرنا، مگر کیڑے نے گھن کے کھاتا رہا اس کا عصا۔ پھر جب وہ گر پڑا، معلوم کیا جنہوں نے کہ اگر خبر رکھتے ہم ہوتے غیب کی تو نہ رہتے ذلت کی تکلیف میں۔ ان آیات کی تفسیر کا سلسلہ گزشتہ 2 ہفتوں سے چل رہا ہے، اور بہت سے مسائل ان آیات کے ذیل میں آئے ہیں۔ جیسے کہ آیات اور اس کے ترجمے سے بات صاف ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے اوپر جو فضل کیا تھا اور جو معجزات ان کو عطا فرمائے تھے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ گزشتہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے داؤد پر اپنا فضل کیا اور اس کے ساتھ پہاڑوں کو اور پرندوں کو کر دیا، اور لوہا اس کے ہاتھ میں ہم نے نرم کر دیا، جس سے وہ زرہیں بناتے تھے، اس کی کڑیوں کو خوب اندازے سے جوڑ کر اور نیک کام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کو دیکھ رہا ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا۔ ہوا ان کو صبح 1 مہینے کی منزل اور شام 1 مہینے کی منزل طے کراتی تھی، یعنی 1 مہینے میں جتنا سفر ہو سکتا تھا وہ صرف صبح میں، اور 1 مہینے میں جتنا سفر ہو سکتا تھا وہ صرف شام میں، یعنی صبح شام ملا کر 2 مہینے کا سفر سلیمان علیہ السلام ہوا کے اوپر اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے اڑ کر طے کر لیتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام پر مزید فضل یہ کیا کہ ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا، جس سے وہ اپنی مرضی کی چیزیں بنا لیتے تھے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا کہ وہ ان سے جو چاہے کام لیں۔ جو مستقل کام سلیمان علیہ السلام جنات سے لیتے تھے اس کا تذکرہ تھا کہ قلعے بناتے تھے جنات، تصویریں بناتے تھے، لگن بناتے تھے، جیسے تالاب، یعنی ایک تالاب کے اتنا ایک لگن ہوتا تھا، اور بڑی بڑی دیگیں بناتے تھے جو چولہوں پر جمی ہوئی ہوں۔ اعملوا آل داؤد شکرا۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے اوپر اللہ کے خاص فضل کا بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے گھر والوں سے اور ان کے ماننے والوں سے یہ حکم دیا ہے ان کو کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، ہمارے بندوں میں سے بہت ہی کم لوگ ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کی موت کے بارے میں کہ کس طرح ان کو موت آئی۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ، جب سلیمان علیہ السلام کے اوپر موت طاری ہوئی، مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ، کسی نے ان کی موت کی اطلاع نہیں دی لیکن ایک چھوٹے سے زمین کے کیڑے نے تأکل من سأتہ، جو ان کے عصا کو کھاتا رہا۔ فلما خر تبینت الجن، جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے اور ان کی موت کی اطلاع ملی جنات کو جو مستقل کام میں لگے ہوئے تھے، بڑی مشقت سے کام کر رہے تھے، ان کو پتہ چلا کہ سلیمان کا تو انتقال ہو چکا ہے، تو کہنے لگے لو كانوا يعلمون الغیب، اے کاش کہ ہم کو غیب کا علم ہوتا، ہم کو پتہ چل جاتا کہ سلیمان کا انتقال ہو چکا ہے، ما لبثوا في العذاب المہین، تو پھر ہم اس تکلیف دہ کام میں کیوں پریشان رہتے، کیوں اتنی مصیبت اٹھا کے ہم اتنا کام کرتے۔ یہ ان آیات کا خلاصہ ہے۔ ان آیات میں بہت ساری مسائل آئے ہیں، جس میں محاریب کے بارے میں تفصیل اس سے پہلے آ چکی ہے۔ محاریب ہے محراب کی جمع، اور یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ مسجدوں میں جو محرابیں بنائی جاتی ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، لیکن بعد میں ایک تو اس کی ٹیکنیکل ضرورت کی بنیاد پر اور جگہ کی تنگی کی بنیاد پر مسجدوں میں یہ محراب بنائی جانے لگی، اور اس کا اپنا ایک خاص مقام پیدا ہو گیا۔ لیکن اگر کسی مسجد میں محراب نہ ہو تب بھی وہ مسجد ہی ہوگی، اس کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں سمجھی جائے گی۔ پھر یہاں پر ایک
اہم مسئلہ آیا تھا وہ تھا تماثیل کا۔ تماثیل کا ترجمہ کیا گیا ہے تصاویر۔ تماثیل کہتے ہیں مثل کو، اور تصویر بھی کسی کی شکل کی مثال ہوتی ہے، بالکل جوں کی تو اس کی شکل بنا دی جاتی ہے۔ تو جنات جو سلیمان علیہ السلام کے لیے بہت اہم کام انجام دیا کرتے تھے، اس میں تصاویر کا بنانا ہے۔ اور یہاں پر جن چیزوں کے بنانے کا ذکر ہے اس میں ہے قلعے، بڑے بڑے قلعے، یعنی بڑے محلات جس میں حکمراں لوگ رہتے ہیں، بادشاہ لوگ رہتے ہیں، رائل فیملیز رہتے ہیں، یا یہ کہ سیکیورٹی کے انتظامات کرنے والے چھاونی جو فوجی ہوتی ہے، فوجی چوکیاں یا ڈیفنس کے جو سینٹرز ہو سکتے ہیں، ان کو بھی قلعے کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ بہت اہم کام ہے، کسی بھی ملک کی مملکت چلانے کے لیے، حکومت چلانے کے لیے اس کا ڈیفنس ڈپارٹمنٹ سب سے زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی جو ڈیفنس کا انتظام تھا، جو مملکت کے تحفظ کے لیے کام ہوتے تھے، اس میں قلعوں کا بنانا ایک اہم کام تھا۔ چنانچہ جنات قلعے بھی بناتے تھے اور بڑے بڑے محراب بناتے تھے۔ محراب کا مطلب یہاں یہ مسجد کے محراب نہیں ہے، بلکہ اس زمانے میں بادشاہ لوگ، حکمراں طبقہ، رائل فیملیز جو ہوتے تھے، وہ اپنے شاندار گھروں کی جو ڈیزائننگ کرتے تھے، اس میں جو سامنے کا بہت خوبصورت حصہ ہوتا ہے، جس کو ہم آج کے زمانے میں ایلیویشن کہتے ہیں، کسی بھی اچھی عمارت کا سامنے کا جو ڈیزائن ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ عمدہ ہوتا ہے، اس کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ پورے مکان پہ اتنا پیسہ خرچ نہیں کیا جاتا، لیکن ایلیویشن پہ اس سے زیادہ خرچ کیا جاتا ہے۔ اور آج بھی چاہے وہ حکومت کی عمارتیں ہوں، خانگی عمارتیں ہوں، کسی کمپنی کی عمارت ہو، کسی دواخانے کی عمارت ہو، کوئی بھی اہم عمارت جو ہوتی ہے اس کا ایلیویشن جو ہے اس کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، اور گویا کہ اسی ایلیویشن اور سامنے کے جو ڈیزائن ہوتے ہیں اسی کو محراب بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ بناتے تھے جنات۔ تیسری چیز جو تھی وہ تصاویر بناتے تھے۔ چوتھی چیز جو تھی وہ بڑی بڑی دیگیں بناتے تھے جو مستقل فکس ہوتی تھی، جس کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ جیسے ہمارے پاس حلیم کی دیگ فکس کر دیتے ہیں، مہینہ بھر فکس رہتی ہوں، اور اس کے دھونے دھلانے کا انتظام بھی وہی ہوتا ہے، اندر سے ہی دھوتے اس کو نکال کے اکھاڑ کے نہیں دھویا جاتا۔ صاف صفائی بھی اس میں اچھی ہوتی ہے، جو لوگ اس کے ماہر ہیں اس کا کام انجام دیتے ہیں۔ تو بڑا جو پکوان ہوتا ہے اس کے لیے فکسڈ دیگ بہت کارآمد ہوتی ہے، آج بھی اس کا اہتمام ہمارے پاس چھوٹے بڑے انداز میں ہوتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام تو بہت بڑی مملکت کے بادشاہ تھے، اور سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے بارے میں قرآن مجید یہ گواہی دیتا ہے کہ خود سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے ایسی سلطنت، ایسی بادشاہت عطا فرمائیے جس کو جو نہ پہلے مجھ سے کسی اور کو ملی، نہ میرے بعد کسی اور کو ملے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا اور ان کو ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ جو بادشاہت نہ صرف انسانوں پر تھی بلکہ جنات پر بھی تھی، پرندوں پر بھی تھی، زمین کے کیڑے مکوڑوں پر بھی تھی، اور مچھلیوں پر بھی تھی۔ ایسی جانوروں کے اوپر بھی سلیمان علیہ السلام کی حکومت چلتی تھی، اور اس کی بہت سارے واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے۔ فی الحال ہم کو اس کی تفصیل میں جانا نہیں، کیونکہ وہ ایک غیر معمولی سلطنت تھی، غیر معمولی بادشاہت تھی، اس لیے اس کے انتظامات کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنات کو سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا تھا، ان کے کنٹرول میں دے دیا تھا، اور وہ یہ سب کام انجام دیا کرتے تھے۔ اور جو لگن کا تذکرہ آیا ہے کہ ایسے بڑے بڑے لگن پکوان کے لیے یہ جنات بناتے تھے جو تالاب کی طرح بڑے بڑے ہوتے تھے۔ ایک تالاب کتنا بڑا ہوتا ہے؟ چھوٹے سے چھوٹا تالاب بھی وہ تو کتنا بڑا ہوتا ہے، تالاب کی طرح بڑے بڑے لگن بناتے ہیں۔ خیر، لگن بنانا یہ تو ہو سکتا ہے، دیگیں بنانا یہ بھی ہو سکتا ہے، اور قلعے بنانا یہ بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح محراب بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ لیکن ایک اہم مسئلہ جو درمیان میں ہے وہ ہے تصاویر کے بنانے کا۔ وہ مورتیاں بناتے تھے یا پورٹریٹس بناتے تھے، بڑے بڑے فوٹوگرافس بناتے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات جب اتنے بڑے فوٹوگرافس یا پورٹریٹ یا تصاویر یا مورتیاں جیسی کوئی چیز اگر بناتے تھے تو پھر ہم کیوں نہ تصاویر بنا سکتے ہیں؟ تصویر کا مسئلہ کیا ہے؟ کیا تصویر کا بنانا جائز ہے؟ اس زمانے میں جائز نہیں تھا، یا پھر شریعت محمدیہ میں تصویر کی کیا حقیقت ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ علماء اور محدثین کا
اور مفتیوں کا کیا اسٹینڈ ہے اس سلسلے میں کہ اسلام میں تصویر کا بنانا جائز ہے یا ناجائز ہے، اس سلسلے کی یہ بحث ہے، اس لیے بڑی طویل بھی ہے، بہت زیادہ اہم بھی ہے، اس کو تفصیل سے سماعت کیجیے۔ تماثیل تمثال کی جمع ہے، قاموس میں لکھا ہے کہ تمثال بفتح تا مستر ہے اور بکسر تا تمثال تصویر کو کہا جاتا ہے۔ ابن عربی نے احکام القرآن میں فرمایا کہ تمثال یعنی تصویر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ذی روح جاندار چیزوں کی تصویر، دوسرے غیر ذی روح بے جان چیزوں کی تصویر۔ پھر بے جان چیزوں میں دو قسمیں ہیں، ایک جماعت جس میں زیادتی اور نمو نہیں ہوتا جیسے پتھر مٹی وغیرہ، دوسرے نامی جس میں نمو اور زیادتی ہوتی رہتی ہے جیسے درخت اور کھیتی وغیرہ۔ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ان سب قسم کی چیزوں کی تصویریں بناتے ہیں۔ اول تو لفظ تماثیل کے عموم ہی سے یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ یہ تصاویر کسی خاص قسم کی نہیں بلکہ ہر قسم کے لیے عام تھی۔ دوسرے تاریخی روایات میں تخت سلیمان پر پرندوں کی تصاویر ہونا بھی مذکور ہے، یعنی سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا اس کا ڈیزائن ایسا تھا کہ اس پہ بڑے خوبصورت پرندوں اور جانوروں کی تصاویر بنی ہوئی تھی۔ شرع اسلام میں جاندار کی تصویر بنانے اور استعمال کرنے کی ممانعت۔ ہو سکتا ہے سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں تصویر بنانا جائز رہا ہو، اس لیے تو سلیمان علیہ السلام پیغمبر ہوتے ہوئے تصویر بنانے کا خاص اہتمام کر رہے تھے، شاہی اعتبار سے، پیغمبر ہونے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ تصاویر بنا رہے تھے، اور جنات کو اللہ نے خود مقرر کر دیا تھا کہ وہ تصاویر بنائے۔ تو یہ سلیمان علیہ السلام کی شریعت کا مسئلہ تھا۔ اب ہماری شریعت کا مسئلہ کیا ہے؟ آیت مذکورہ سے معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں جانداروں کی تصاویر بنانا اور استعمال کرنا حرام نہیں تھا، مگر چونکہ پچھلی امتوں میں اس کا مشاہدہ ہوا کہ لوگوں کی تصاویر ان کی یادگار کے طور پر بنائیں اور ان کو اپنے عبادت خانوں میں اس غرض کے لیے رکھا کہ ان کو دیکھ کر ان کی عبادت گزاری کا نقشہ سامنے آئے، تو خود ہمیں بھی عبادت کی توفیق ہو جائے گی۔ مگر رفتہ رفتہ ان لوگوں نے انہی تصویروں کو اپنا معبود بنا لیا اور بت پرستی شروع ہو گئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ پچھلی امتوں میں جانداروں کی تصاویر بت پرستی کا ذریعہ بن گئی۔ شریعت اسلام کے لیے چونکہ قیامت تک قائم اور باقی رکھنا تقدیر الہی ہے، اس لیے اس میں اس کا خاص اہتمام کیا گیا ہے کہ جس طرح اصل حرام چیزوں اور معاصی کو حرام و ممنوع کیا گیا ہے، اسی طرح ان کے ذرائع اور اسباب قریبہ کو بھی اصل معاصی کے ساتھ ملحق کر کے حرام کر دیا گیا ہے۔ اصل جرم عظیم شرک و بت پرستی ہے، اس کی ممانعت ہوئی تو جن راستوں سے بت پرستی آ سکتی تھی ان راستوں پر بھی شرعی پہرا بٹھا دیا گیا اور بت پرستی کے ذرائع اور اسباب قریبہ کو بھی حرام کر دیا گیا۔ ذی روح کی تصاویر کا بنانا اور استعمال کرنا اسی اصول کی بنا پر حرام کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث صحیحہ و متواترہ سے اس کی حرمت ثابت ہے، یعنی تصویر کشی، فوٹوگرافی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ بتائی گئی کہ لوگ پہلے تو اپنے بزرگوں کی تصاویر بناتے تھے ان کی یاد کے لیے، پھر ان کی یاد اس لیے بھی کی جاتی تھی کہ ان کو دیکھ کر، ان کی تصویر کو دیکھ کر یہ احساس ہو کہ وہ کیسے اللہ کی عبادت گزار بندے تھے، ہم بھی اللہ کے ایسے ہی عبادت کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ کی عبادت کا تصور کم ہوتا گیا اور رفتہ رفتہ اسی تصویر نے معبود کا درجہ حاصل کر لیا، لوگ اسی تصویر کی عبادت کرنے لگے اور مورتی پوجا کا آغاز تصویر کشی سے ہونے لگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تصویر کو شریعت اسلام میں حرام قرار دیا۔ حرمت تصویر ایک عام شبہ اور اس کا جواب، یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں تصاویر کو جس حیثیت سے استعمال کیا جاتا تھا وہ ذریعہ بت پرستی بن سکتی تھی، لیکن آج کل تصویر سے جس طرح کے کام لیے جاتے ہیں، ملزموں کی شناخت، تجارتوں کے خاص مارک، دوستوں عزیزوں سے ملاقات، واقعات اور حالات کی تحقیق میں امداد وغیرہ، جس کی وجہ سے وہ ضروریات زندگی میں داخل کر لی گئی ہیں، اس میں بت پرستی اور عبادت کا کوئی تصور دور دور تک نہیں۔ تو یہ ممانعت جو بت پرستی کے خطرے کے لیے کی گئی تھی اب ختم ہو جانی چاہیے۔ یہ ایک سوال ہے، ایک شبہ ہے۔ اب شبے کے اوپر جو بحث ہے اور اس کا جو جواب ہے وہ ابھی آگے آ رہا ہے۔ جواب یہ ہے کہ اولاً یہ کہنا بھی صحیح نہیں کہ آج کل تصویر ذریعے بت پرستی نہیں رہی۔ آج بھی کتنے فرقے اور گروہ ہیں جو اپنے پیرووں کی تصویر کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، اور جو حکم کسی علت پر دائر ہو یہ ضروری نہیں کہ وہ ہر فرد میں پایا جائے۔ اس کے علاوہ تصویر کی ممانعت کا سبب صرف ایک یہی نہیں کہ وہ بت پرستی کا ذریعہ ہے، بلکہ احادیث صحیحہ میں اس کی حرمت کی دوسری وجوہات بھی بیان کی گئی ہیں۔ مثلا یہ کہ تصویر سازی حق تعالیٰ کی صفت خاص
تصویر سازی حق تعالیٰ کی صفت خاص کی نقالی ہے، مصور حق تعالیٰ کی اسماء حسنہ میں سے ہے، اور صورت گری در حقیقت اسی کے لیے سزاوار اور اسی کی قدرت میں ہے کہ مخلوقات کی ہزاروں اجناس اور انواع اور ہر نوع میں اس کے کروڑوں افراد ہوتے ہیں، ایک کی صورت دوسرے سے نہیں ملتی۔ انسان ہی کو لے لے تو مرد کی صورت اور عورت کی صورت میں نمایاں امتیاز، پھر عورتوں اور مردوں کے کروڑوں افراد میں دو فرد بالکل یکساں نہیں ہوتے۔ ایسے کھلے ہوئے امتیازات ہوتے ہیں کہ دیکھنے والوں کو کسی تأمل اور غور و فکر کے بغیر ہی امتیاز واضح ہو جاتا ہے۔ یہ صورت گری اللہ رب العزت کے سوا کسی کی قدرت نہیں ہے۔ جو انسان کسی جاندار کا مجسمہ یا نقوش اور رنگ سے اس کی تصویر بناتا ہے وہ گویا عملی طور پر اس کا مدعی ہے کہ وہ بھی صورت گری کر سکتا ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری وغیرہ کے حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز تصویریں بنانے والوں کو کہا جائے گا کہ جب تم نے ہماری نقل اتاری تو اس کو مکمل کر کے دکھلاؤ، اگر تمہارے بس میں ہو کہ ہم نے تو صرف صورت ہی نہیں بنائی، اس میں روح بھی ڈالی ہے، اگر تمہیں اس تخلیق کا دعویٰ ہے تو اپنی بنائی ہوئی صورت میں روح بھی ڈال کر دکھاؤ۔ یہ بات حدیث سے ثابت ہے کہ قیامت کے دن تصویر بنانے والوں سے کہا جائے گا کہ تم نے جو تصویر بنائی ہے اس میں روح ڈالو، اس میں جان ڈالو جب تک کہ تم جنت میں نہیں جاؤ۔ اور ظاہر ہے کہ انسان کے لیے یہ بات ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی بے جان میں جان ڈال سکے، تو ظاہر ہے کہ جب وہ جان نہیں ڈال سکے گا تو وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اس طرح تصویر کے بنانے کا ایک عذاب یہ ہے۔ ایک سبب تصویر کی ممانعت کا احادیث صحیحہ میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو تصویر اور کتے سے نفرت ہے۔ جس گھر میں یہ چیزیں ہوتی ہیں اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، جس کے سبب اس گھر کی برکت اور نورانیت مٹ جاتی ہے، گھر میں بسنے والوں کو عبادت اور اطاعت کی توفیق گھٹ جاتی ہے۔ اور ساتھ ہی یہ مشہور مقولہ بھی غلط نہیں کہ خانے خالی رادوی میں گرد، یعنی خالی گھر جن میں بھوت قبضہ کر لیتے ہیں۔ جب کوئی گھر رحمت کے فرشتوں سے خالی ہوگا تو شیاطین اس گھر کو گھیر لیں گے اور ان کے بسنے والوں کے دلوں میں گناہوں کے وسوسے اور پھر ارادے پیدا کرتے رہیں گے۔ ایک سبب بعض احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ تصویر دنیا کی زائد ضرورت زینت ہے، اور اس زمانے میں جس طرح تصاویر سے بہت سے فوائد حاصل کیے جاتے ہیں، ہزاروں جرائم اور فحاشی بھی انہی تصاویر سے جنم لیتی ہے۔ غیر شریعت اسلام نے صرف ایک وجہ سے نہیں، بہت سے اسباب پر نظر کر کے جاندار کی تصویر بنانے اور اس کے استعمال کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ اب اگر کسی خاص فرد میں فرض کر لیں کہ وہ اسباب اتفاق سے موجود نہ ہو تو اس اتفاقی واقعے سے قانون شرعی نہیں بدل سکتا۔ تصویر کے کتنے ہیں اس کا تو اس دنیا میں سبھی کو اندازہ ہے۔ یہ بات بھی صحیح ہے کہ تصویر کے ذریعے سے لوگوں کی شناخت ہوتی ہے، امتحانات میں، پاسپورٹ میں، اور پھر آپ کے مجرمین کی پہچان کے لیے اور کسی اہم کام کے ثبوت کے لیے، جرم کے ثبوت کے لیے بھی، اچھے کام کے ثبوت کے لیے بھی تصاویر کا استعمال ہوتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ عام طور پر زیادہ تر تصاویر جو ہے فحاشی کے لیے، گندگی کے لیے، بت پرستی کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ شریعت اسلام نے ایک اصول بنا دیا ہے کہ شریعت اسلام میں تصویر کشی جائز نہیں ہے، حرام ہے، تو وہ حرام ہے۔ صحیح بخاری میں بروایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، یعنی سب سے زیادہ سخت عذاب میں قیامت کے روز تصویر بنانے والے ہوں گے۔ بعض روایات حدیث میں تصویر بنانے والوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، اور صحیحین میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مصور فی النار، یعنی ہر مصور جہنم میں جائے گا۔ اس مسئلے کے متعلق روایات، حدیث اور تعامل سلف کے شواہد تفصیل کے ساتھ اپنے رسالے میں احقر نے جمع کر دیے ہیں، جس کا نام ہے تصویر الاحکام التصویر، اور لوگوں کے شبہات کے جوابات بھی اس میں مفصل ہے، ضرورت ہو تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ فوٹو کی تصویر بھی تصویر ہی ہے۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا قطعاً غلط ہے کہ فوٹو تصویر سے خارج ہے، کیونکہ وہ تو ظل اور عکس ہے، جیسے آئینہ اور پانی وغیرہ میں آ جاتا ہے۔ تو جس طرح آئینے میں اپنی صورت دیکھنا جائز ہے، ایسے ہی فوٹو کی تصویر بھی جائز ہے۔ جواب واضح ہے کہ عکس اور ظل اس وقت تک عکس ہے جب تک کہ وہ کسی ذریعے سے قائم اور پائیدار نہ بنا لیا جائے۔ جیسے آئینہ یا پانی میں اپنا عکس جس وقت پانی کے مقابلے سے آپ ہٹ جائیں گے ختم ہو جائے گا۔ اگر آئینے کے اوپر کسی مسالہ یا آلے کے ذریعے صورت کے عکس کو پائیدار بنا دیا جائے تو یہی تصویر ہو جائے گی۔
جس کی حرمت و ممانعت احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ فوٹو کی مفصل بحث بھی رسالے مذکور التصویر میں لکھ دی گئی ہے۔ یہ تصویر کے متعلق جو احکامات ہیں، جو احادیث ہیں، وہ بیان کر دی گئی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آج کے زمانے میں تصویر کا استعمال غیر معمولی ہے، اور شاید ہی کوئی بچ پایا ہے تصویر کے کھنچانے سے یا کھینچنے سے۔ اس سلسلے میں علماء سے مزید وضاحتیں طلب کی جا سکتی ہیں، اور جو عالم تشفی بخش جواب دے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر ہمارا درس قرآن ہے۔ درس قرآن میں معارف القرآن کو پڑھ کر اسی کے روشنی میں باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ مزید کسی کو اگر کسی قسم کی شبہات ہو تو وہ علماء سے رجوع کر کے اطمینان بخش جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ جفانین جفنا کی جمع ہے، جو پانی کے بڑے برتن جیسے تشلا یا ٹب وغیرہ کو کہا جاتا ہے۔ کل جواب جابیہ کی جمع ہے، چھوٹے ہاؤس کو جابیہ کہتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ پانی بھرنے کے بڑے برتن ایسے بناتے تھے جس میں چھوٹے ہاؤس کے برابر پانی آتا ہے۔ قدور قدر بکسر قاف کے جمع ہے، ہنڈیا کو کہا جاتا ہے۔ راسیات اپنی جگہ ٹھہری ہوئی، مراد یہ ہے کہ اتنی وزنی اور بڑی دیگیں بناتے تھے جو ہلائے نہ ہلے، اور ممکن ہے کہ یہ دیگیں پتھر سے تراش کر پتھر ہی کے چولہوں پر لگی ہوئی بناتے ہوں جو ناقابل حمل و نقل ہو۔ امام تفسیر ضحاک نے قدوری راسیات کی یہی تفسیر کی ہے۔ اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے نوازا، مخصوص انعامات عطا فرمائے۔ ان کا بیان فرمانے کے بعد ان کو میں ان کے اہل و عیال کے شکر گزاری کا حکم اس آیت میں دیا گیا ہے۔ شکر کی حقیقت اور اس کے احکام۔ جفانین کل جواب کی بھی بات یہاں آ گئی کہ بڑی بڑی ہنڈیاں یا بڑے بڑے ٹب یا بڑی بڑی دیگیں، اور وہ اس کے ساتھ چھوٹی دیگیں۔ جواب کہتے ہیں ایک بڑا اور ایک چھوٹا، دونوں کو ملا کر اس کا جواب کہتے ہیں۔ آج بھی بہت سارے چیزوں میں جواب کے ساتھ چیزیں بنائی جاتی ہیں، یعنی کہ پیئر، ایک بڑا آئٹم اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا آئٹم، اس کو جواب کہتے ہیں۔ تو بڑی دیگیں چھوٹی دیگیں، اس طرح سے جوڑی جوڑی یہ جنات سلیمان علیہ السلام کے لیے بناتے تھے۔ اور ایک بات بھی یہاں صفائی کے ساتھ پیش کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ دیگیں پتھروں میں تراش کر بنائی جاتی تھی، جیسے آج بھی مورتیاں لوگ بناتے ہیں، بڑی مورتی ایک ہی پتھر میں، ایک ہی سالڈ اسٹون میں بنائی جاتی ہے۔ ایسے ہی ایک ہی سالڈ اسٹون میں بڑے بڑے دیگ اور اس کے نیچے سے چولہے ایسے تراش دیے جاتے تھے کہ پتھر ہی کے چولہے ہیں اور اسی کے اوپر پتھر کی دیگ بنی ہوئی۔ اس طرح کا طریقہ گویا کہ وہ جنات اختیار کرتے تھے۔ ہندوستان کے اندر پتھر تراشی کی ایک خاص صنعت چلی تھی کسی زمانے میں، آج بھی ہے۔ بہت سے بٹر قسم کے لوگ پتھروں کے برتن بناتے ہیں، اگلی بناتے ہیں، آون دستہ بناتے ہیں اور کئی چیزیں بناتے ہیں۔ اگرچہ کہ رفتہ رفتہ یہ صنعت کمزور پڑتی گئی ہے اور اب شاذ و نادر ہی ایسے لوگ نظر آتے ہیں، پتھر کے برتنوں کا، پتھر کی چیزوں کا استعمال بھی تقریباً ختم ہو چکا، لیکن آج سے 15-20 سال پہلے تک بھی اس کا استعمال ہوتا تھا۔ مسالے وغیرہ پیسنے کے لیے بھی لوگ جو ہے پتھر کے چیزیں استعمال کرتے تھے، سل رہتی تھی یا پھر ہاون دستہ ہوتا تھا۔ اب رفتہ رفتہ یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، اس کی جگہ گرائنڈر نے لے لی، چھوٹے بڑے گرائنڈرز ہو گئے ہیں، اور اب تو مارکیٹ میں سبھی چیزیں تیار پسی ہوئی مل رہی ہیں، بڑی مقدار میں بھی چھوٹی مقدار میں بھی۔ تو رفتہ رفتہ یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، لیکن مشنری کا زمانہ عام ہو گیا ہے، ورنہ پہلے زمانے میں پتھر کی چیزیں استعمال ہوتی تھی۔ ایسی برتنوں میں ہانڈی ہوتی تھی مٹی کی بنی ہوئی، سرائیاں اور گھڑے ہوتے تھے مٹی کے بنے ہوئے۔ اب دیکھیے اب نئی نسل میں تو شاید ہی بچوں نے مٹی کے برتن دیکھے ہوں، اکا دکا ہی کو دیکھا ہوگا، گھروں میں تو استعمال ختم ہو گیا۔ اب کبھی کبھار کوئی ڈاکٹر منع کر دیا فریج کا پانی پینے سے تو ایک آدھ سرائی ایک آدھ گھڑا لوگ لا کے رکھ رہے ہیں، رفتہ رفتہ وہ چیزیں بھی ختم ہو رہی ہیں۔ اور مٹی کے برتن میں پکانے کا تو سسٹم میں سمجھتا ہوں ختم ہو گیا 25-30 سال سے مٹی کے برتن میں پکوان ختم ہو گیا۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کا زمانہ تو بہت پرانا ہے، اور اس زمانے میں پتھر کی دیگیں بنائی جاتی تھی۔ یہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اس کے بعد حکم دیا کہ اعملوا آل داود شکرا قلیلا من عبادی الشکور۔ اے داؤد کے آل، اے داؤد کے ماننے والوں، اے داؤد کے گھر والوں، تم لوگ شکر گزاری کا کام کرو، یعنی اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ ایسی بڑی بڑی فضیلتیں تمہارے خاندان کو اللہ نے عطا فرمائی۔ اس سلسلے میں شکر کی کیا حقیقت ہے، شکر کسے کہتے ہیں، اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ قرطبی نے فرمایا کہ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ اس کا اعتراف کرے کہ یہ نعمت فلاں منعم نے دی ہے۔ منعم انعام دینے والا ہے،
اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو کچھ دیا ہے دنیا میں یہ سب اس کا انعام ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے کسی کو یہ بات سمجھنے میں مشکل ہو سکتی ہے کہ انعام کیا ہے بھائی، ہم تو غریب آدمی ہیں، نہ ہمارے پاس ذاتی سواری ہے، نہ ہمارے پاس ذاتی گھر ہے، نہ ہمارے پاس آسانی کے ساتھ کھانے کے لیے غذا ملتی ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے تو پیٹ بھرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں کئی لوگ ہیں بڑی آسانی سے ان کے پاس ذاتی مکانات ہیں، جائیداد ہے، سواریاں ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو ہمارے پاس کیا نعمت ہے اللہ میاں کی؟ تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ ہمارا اس دنیا میں جینا خود ایک بہت بڑی نعمت ہے، جو زندگی اللہ نے ہم کو عطا فرمائی، اور اس زندگی میں ہم کو اگر صحت ملی ہے، آنکھ اگر صحیح دیکھ رہی ہے تو بہت بڑی نعمت ہے، کان صحیح سن رہے ہیں تو بہت بڑی نعمت ہے، اور ہمارے جسم کا سارا نظام صحیح چل رہا ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہضم ہو رہا ہے، ہضم ہونے کے بعد جو خون بن رہا ہے خون بن گیا، جسم میں رہ گیا، جو فضلہ ہے وہ باہر نکل رہا ہے، یہ ساری بہت بڑی نعمت ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے 2 دن اگر اجابت نہیں آئی تو آدمی کتنا پریشان ہو جاتا ہے، ہزاروں لاکھوں روپیہ اس کے علاج کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اگر اجابت نہیں آتی۔ پیشاب اگر خارج نہیں ہوتا ہے تو آدمی تڑپ کے رہ جاتا ہے، کتنے پیسے بولے اتنے خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آنکھ سے اگر نہیں نظر آتا ہے تو علاج کے لیے ہزاروں کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کان سے سنائی نہیں دیتا ہے تو جو بولے علاج کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ہاتھ اور پیر میں کوئی ڈیفیکٹ ہو جاتا ہے، پولیو ہو گیا، ہاتھ ٹیڑھا ہو گیا، انگلیاں کسی کو نہیں ہے، ہاتھ کسی کا جڑا ہوا ہے، کوئی لنگڑا ہو گیا، تو یہ ساری چیزوں کے لیے آدمی جو کچھ چاہے وہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو ہمارا جسم اگر صحیح سلامت ہے، صحیح دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، ہضم کر رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، ہاتھ پاؤں سے اپنا کام محنت کر رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ یہ نعمتوں کے لیے بھی انسان ساری دنیا خرچ کر کے اگر حاصل کرنا چاہے اور اللہ اس کو دینا نہیں چاہے تو اس کو نہیں مل سکتا۔ پھر جو زندگی ہم کو ملی ہے وہی بہت بڑی نعمت ہے۔ جو لوگ مر چکے ہیں ان سے آپ پوچھئے، حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن آدمی ایک لمحے کی زندگی کے لیے بھی آرزو کرے گا کہ اللہ ایک بار ہم کو دنیا میں واپس لوٹائیے، ہم کم از کم سبحان اللہ بول کر واپس آ جاتے ہیں۔ تو سبحان اللہ بولنے کی مہلت بھی اگر آدمی پوچھے گا اللہ تعالیٰ سے تو قیامت کے دن اس کو وہ مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ زندگی کا ایک ایک سیکنڈ بہت زیادہ قیمتی ہے، لاکھوں کروڑوں ڈالر کا ایک ایک سیکنڈ ہے یہ، اس کی قیمت کا اندازہ لگانا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کوئی شخص یہ نہیں بول سکتا کہ ہم کو کیا انعام ملا۔ یہ زندگی خود بہت بڑا انعام ہے، یہ صحت بہت بڑا انعام ہے، صحیح آنکھیں بہت بڑا انعام ہے، صحیح ہاتھ پیر بہت بڑا انعام ہے۔ اس کا اندازہ اسی وقت لگایا جا سکتا ہے جبکہ وہ لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں جو ان میں سے کسی ایک سے محروم ہوتے ہیں۔ کوئی اندھا سامنے آ گیا تو پتہ چلتا ہے کہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے۔ دواخانے میں جا کر دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی بیمار ہے، موشنز ہو گئے، وومیٹنگز ہو گئے، بخار آ گیا، چھوٹی بڑی بیماری کا کوئی بھی پیشنٹ جب دواخانے میں آتا ہے تو جب پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری صحت ٹھیک ہے، ہم اس وقت دواخانے میں نہیں ہیں، ہم چل پھر رہے ہیں، ہم مریض نہیں ہیں، مریض کی خدمت کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اگر مریض کی جگہ ہم ہوتے تو پتہ نہیں کہاں ہمارے جسم میں جو ہے سوئیاں لگی ہوتی، کہاں نالیاں لگی ہوتی، اور پھر ہمیشہ اس بات کا ڈر اور کھٹکا لگا رہتا ہے کہ اب دم نکلتا ہے کہ تب دم نکلتا ہے۔ ہمیشہ لوگ پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب پیشنٹ کی حالت کیسی، کیا ہوگا اس کی زندگی کا۔ یہ صورتحال بتاتی ہے کہ انسان کی زندگی اور اس کے جسم کے سارے اعضاء یہ اللہ کی بے پناہ نعمتیں ہیں۔ اس لیے یہ جس نے دی ہے ہم کو اسی ذات کو کہتے ہیں کہ وہ منعم ہے۔ منعم کا مطلب ہے انعام دینے والا، اور یہ زندگی، یہ جسم، یہ ساری چیزیں اللہ نے ہم کو دی ہیں، وہ ہمارا منعم ہے۔ ہم نے جو کچھ پایا ہے اسی سے پایا ہے۔ تو یہ نعمت فلاں منعم نے دی ہے، اور پھر اس کو اس کی اطاعت و مرضی کے مطابق استعمال کرے، اور کسی کی دی ہوئی نعمت کو اس کی مرضی کے خلاف استعمال کرنا ناشکری اور کفران نعمت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شکر جس طرح زبان سے ہوتا ہے اسی طرح عمل سے بھی ہوتا ہے۔ عملی شکر اس نعمت کا منعم کے اطاعت و مرضی کے مطابق استعمال ہے۔ ابو عبد الرحمن اسلمی نے فرمایا کہ نماز شکر ہے، روزہ شکر ہے، اور ہر نیک کام شکر ہے۔ محمد بن کعب قرظی نے فرمایا کہ شکر تقوی اور عمل صالح کا نام ہے۔ شکر کی مختلف تعریفیں جو مختلف لوگوں نے کی ہے وہ یہاں بیان کی گئی ہیں کہ آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، جو روزہ رکھ رہا ہے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، زکات دے رہا ہے اللہ کا شکر ادا۔ شکر خاری یعنی اللہ تیرا شکر ہے پکار کے بیٹھے ہوئے لیکن نمازیں چھوڑ رہے ہیں، روزہ چھوڑ رہے ہیں، زکات ادا نہیں کر رہے ہیں،
فرائض اگر ادا نہیں کر رہے، خالی اللہ کا شکر بولتے بیٹھے ہیں، تو یہ زبان کا خالی شکر نہیں ہوتا. شکر زبان کے ساتھ ساتھ عمل کے ساتھ بھی ہونا ہے. آیت مذکورہ میں قرآن حکیم نے حکم شکر کے لیے مختصر لفظ اشکرونی کے بجائے اعملوا شکرا استعمال فرما کر شاید اس طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ آل داؤد سے مطلوب شکر عملی ہے. چنانچہ اس حکم کی تعمیل حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام اور ان کے خاندان نے قول و عمل دونوں سے اس طرح کی کہ ان کے گھر میں کوئی وقت ایسا نہ گزرتا تھا جس میں گھر کا کوئی فرد اللہ کی عبادت میں نہ لگا ہوا ہو. افراد خاندان پر اوقات تقسیم کر دیے گئے تھے. اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کا مصلی کسی وقت نماز پڑھنے والے سے خالی نہ رہتا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے داؤد کے گھر والوں اعملوا علی داؤد شکرا، اللہ کا شکر ادا کرو، اتنی بڑی بڑی نعمتیں داؤد کے گھر والوں کو اللہ نے دی ہیں، تو پھر داؤد کے گھر والوں نے کیا کیا؟ وہ تو پیغمبر ہی تھے. داؤد علیہ السلام بھی پیغمبر تھے، سلیمان علیہ السلام بھی پیغمبر تھے. انہوں نے ایسا انتظام کر دیا تھا، عبادت کے اوقات اپنے گھر والوں میں سے تقسیم کر دیے تھے کہ 24 گھنٹوں میں گھر کا کوئی نہ کوئی فرد اللہ کی عبادت میں ہمیشہ مصروف رہتا تھا. مصلی ایسا تھا داؤد علیہ السلام کا کہ کوئی نہ کوئی اس پر ہمیشہ نماز پڑھتا رہتا تھا. بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازوں میں اللہ کے نزدیک محبوب تر نماز داؤد علیہ السلام کی ہے. وہ نصف رات سوتے تھے، پھر 1/3 رات عبادت میں کھڑے رہتے تھے، پھر آخری چھٹے حصے میں سوتے تھے. اور سب روزوں میں محبوب تر اللہ کے نزدیک صیام داؤد علیہ السلام ہے کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے. حضرت فضیل سے منقول ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام پر یہ حکم شکر کا نازل ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا ہے میرے پروردگار، میں آپ کا شکر کس طرح ادا کر سکتا ہوں جبکہ میرا شکر قولی ہو یا عملی، وہ بھی آپ ہی کی عطا کردہ نعمت ہے، اس پر بھی مستقل شکر واجب ہے. حق تعالیٰ نے فرمایا الآن شکرتنی یا داؤد، یعنی اے داؤد اب آپ نے شکر ادا کر دیا، کیونکہ حق شکر ادا کرنے سے اپنے عجز و قصور کو سمجھ لیا اور اعتراف کر لیا. یہ جملہ بڑا غیر معمولی جملہ ہے. جیسا کہ وہ مختصر سا مصرع لوگ کہتے ہیں نا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ہم اللہ کے راستے میں کچھ دینا چاہتے ہیں اور دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دیا، لیکن اگر حقیقت کے پیچھے غور کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ ہم کو جو کچھ ملا تھا وہ بھی اسی کا تھا. اسی کا لے کر اسی کے راستے میں دیا، تو ہم نے اپنی طرف سے کیا دیا؟ یہاں تک کہ اگر ہم اللہ کے راستے میں اپنی جان بھی دے دیتے ہیں تو یہ جان بھی تو اسی کی دی ہوئی ہے، ہمارا ہے کیا اور ہم اس کو دیں گے کیا؟ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان اگر شکر ادا کرنا چاہے اور شکر ادا کرے، پھر بھی اس کو یہ احساس ہے کہ میں کیا اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے شکر کی توفیق دی تو یہ توفیق بھی تو اسی کی ہے. داؤد علیہ السلام نے یہی کہا تھا کہ اللہ آپ کا میں کیسے شکر ادا کروں، میں جو شکر ادا کر رہا ہوں وہ توفیق بھی تو آپ ہی نے دی ہے، تو میں اپنی طرف سے کیا شکر ادا کرا آپ کا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا داؤد تم نے گویا کہ شکر ادا کر دیا. کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اس لیے کہ یہ جو انسان کا اعتراف ہے، آدمی ایکسپٹ کر رہا ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، چاہے میں کچھ بھی کر لوں. شکر ادا کرتے ہوئے یہ احساس کا پیدا کرنا شکر ہے. اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ بھائی جب اللہ کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا کوئی بندہ تو کا لے کے بیٹھے چلو جو من میں آیا کرو، تو یہ تو شیطانی وسوسہ ہے. بندگی یہ ہے کہ آدمی حتی المقدور اپنی طرف سے پورا زور لگا کر اللہ کی عبادت کرے، اس کا شکر ادا کرے، اس کے بعد اس کے اندر یہ احساس ہو کہ میں تو شکر ادا نہیں کر سکا، تب کہیں جا کر اس کا شکر ادا ہوگا. آدمی شکر ادا کر ہی نہیں رہا، عبادت کر ہی نہیں رہا، کچھ بھی نہیں کر رہا، اور مستی میں اور اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارتے ہوئے یہ الزام کر رہا ہے کہ چھوڑو میاں کون اللہ کا شکر ادا کر سکتا، اپن کر کے کیا فائدہ، نہیں کر کے کیا فائدہ، چلو دنیا کے مزے لوٹو. تو یہ شیطان کا وسوسہ ہے. ایسے آدمی نے نہ شکر ادا کیا اور نہ وہ شکر گزار بندہ بنا. وہ تو بہت بڑا گناہ گار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے اگر مسلمان ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے، اور اگر غیر مسلم ہے تو کافر ہے، مشرک ہے. حکیم ترمذی اور امام ابوبکر جساس نے حضرت عطا بن یسار سے روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اعملوا آل داؤد شکرا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور اس آیت کو تلاوت فرمایا. پھر ارشاد فرمایا کہ 3 کام ایسے ہیں کہ جو شخص ان کو پورا کر لے تو وہ فضیلت آل داؤد کو پا گیا اور اس کو بھی یہ فضیلت مل جائے گی. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ وہ 3 کام کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ رضا اور غضب کے دونوں حالتوں میں انصاف پر قائم رہنا.
دوسری ہے غنا اور فقر کی دونوں حالتوں میں اعتدال اور میانہ روی اختیار کرنا۔ تیسری صفت ہے اعلانیہ اور خفیہ دونوں حالتوں میں اللہ سے ڈرنا۔ یہ بہت خاص بات ہے اس میں بھی کہ آدمی کو ہمیشہ اپنے کنٹرول میں رہنا چاہیے۔ رضا اور غضب کی حالتوں میں انصاف پر قائم رہنا۔ انصاف کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اس وقت تو ماحول یہ ہے کہ آدمی اپنے آدمی کی طرفداری کرتا ہے اور یہ غسل بن گیا ہے پوری سوسائٹی کا، چاہے غیر ہو، چاہے اپنے ہو، چاہے مسلم ہو، غیر مسلم ہو، سیاسی لوگ ہو، غیر سیاسی ہو، یہاں تک کہ مذہبی لوگ بھی ہیں تو پہلے یہ دیکھتے کہ آدمی کون ہے، کس کی سائڈ کا ہے۔ اپنی سائڈ کا ہے تو اس کی طرفداری کرو، چاہے انہیں غلط ہو یا صحیح۔ اور اگر آدمی مخالف پارٹی کا ہے تو انہیں صحیح رہنے کے باوجود بھی اس کی مخالفت کرے، تو یہ عدل کے خلاف ہے۔ قرآن مجید میں حکم دیا گیا ہے کہ عدل قسط کے ساتھ ہونا، پورے انصاف کے ساتھ۔ چاہے تم کو عدل کے اندر اپنے باپ کے خلاف، اپنے بھائی کے خلاف، اپنی اولاد کے خلاف بھی فیصلہ کرنا پڑے تب بھی کرنا۔ یہ بہت مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو یہ توفیق دے دیتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ دوسری صفت ہے غنا اور فقر کی حالتوں میں اعتدال۔ غنا بول تو پیسہ جب آ جاتا ہے آدمی کے اندر، دولت آ گئی، اس وقت قابو میں رہنا۔ اب تک کہ غربت تھی، پیسہ نہیں تھا، خواہشات دبے ہوئے تھے، پیسہ آ گیا ہے تو اب خواہشات کے دبنے کا سوال نہیں۔ آدمی اپنی وسعت سے آگے بڑھ کر خواہشات کی تکمیل کرتا ہے۔ خواہشات کا سب سے زیادہ مظاہرہ شادیوں میں ہوتا ہے، تقاریب میں ہوتا ہے۔ ہر چیز کے لیے انسان جتنا چاہے خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتا، اگر اپنے پاس نہیں بھی ہے تو تھوڑے دن کے لیے خرچ لے کر بھی اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ایک آدمی کی شادی ہوتی ہے، اگر اس کی گنجائش 1 لاکھ کی ہے تو شادی 2-3 لاکھ کی ہوتی ہے، اور انہیں 1-2 لاکھ کا برابر مقروض ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی 25 لاکھ کا مالک ہے تو 1 کروڑ کی شادی کریں گا، 75 لاکھ خرچ کرے گا، اس کی وسعت کے مطابق انہیں خرچ کریں گا، اس کی وسعت کے مطابق انہیں قرض لے کے اپنی خواہشات کو پوری کریں گا۔ یہ صورتحال ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غنا میں بھی اور فقر میں بھی دونوں حالتوں میں اعتدال سے کام لینا چاہیے۔ خفیہ اور اعلانیہ دونوں حالتوں میں اللہ سے ڈرنا۔ لوگوں کے سامنے تو بڑے نیک بن کر آتے ہیں، بات کر رہے، تقریر کر رہے، قرآن پڑھ رہے، لوگوں کو پڑھا رہے، نیکی کی باتیں کر رہے، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن آدمی کا اگر خفیہ معاملہ درست ہے تو پھر وہ درست ہے۔ جب وہ تنہائی میں ہوتا ہے اس وقت اس کا کیا حال ہے؟ اس وقت بھی کیا وہ اللہ سے ڈرتا ہے؟ اس وقت بھی کیا وہ پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے؟ اس وقت بھی وہ کیا نماز کا پابند ہے جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے؟ اس وقت بھی کیا وہ اللہ کا ذکر اور نیکی کی باتیں ایسے ہی کرتا یا سوچتا ہے جیسے لوگوں کے درمیان میں کرتا ہے؟ اگر وہ تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے تو پھر وہ کامیاب ہے۔ جس شخص کے اندر یہ 3 صفتیں آ جاتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے صفت داؤدی کو پا لی، وہ داؤد علیہ السلام کی صفت کو حاصل کر چکا۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، شکر کے حکم اور تاکید کے بعد اس واقعے کا بھی اظہار فرما دیا کہ میرے بندوں میں شکر گزار کم ہی ہوں گے۔ اس میں بھی مومن کے لیے تنبیہ اور تحریر ہے شکر پر، یعنی کہ بہت کم بندے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اس لیے ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ بہت کم لوگ ہیں جو ایسے شکر گزار ہوتے ہیں جن کے اندر یہ 3 صفات داؤد علیہ السلام کی پائی جاتی ہیں۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ، اس کے بعد وہ آخری آیت کا آخری حصہ ہے جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت واقع ہوئی ہے۔ یہ بھی چونکہ کافی تفصیل طلب ہے اس لیے اس کا ابتدائی پیراگراف تو سماعت کر لیجئے، انشاءاللہ تفصیل آئندہ اس بات کو سنائی جائے گی۔ آیت میں لفظ من سأتہ عصا اور لاٹھی کے معنی میں ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ حبشی زبان کا لفظ ہے معنی عصا، اور بعض نے فرمایا کہ عربی لفظ ہے۔ نسا کے معنی ہٹانے اور مؤخر کرنے کے ہیں۔ لاٹھی کے ذریعے انسان مضر چیزوں کو ہٹاتا ہے، اس لیے اس کو من سأ کہا گیا، یعنی ہٹانے کا آلہ۔ اس آیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا واقعہ عجیبہ بیان فرما کر بہت سی عبرتوں اور ہدایتوں کا دروازہ کھول دیا گیا ہے۔ جیسے کہ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے زبردست پیغمبر بھی تھے اور بڑے زبردست بادشاہ بھی تھے۔ ان کی بادشاہی کا یہ حال تھا کہ جنات ان کے قبضے میں، ہدہد تک کہ ان کی خدمت کرتا تھا، ایک معمولی سا پرندہ، اور چونٹیاں ان کی بات کو سمجھتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام چونٹیوں کی بات کو سمجھتے۔ یہ تو چند چیزوں کا تذکرہ، اس کے علاوہ بے شمار فضیلتیں سلیمان علیہ السلام کو اسی عطا فرمائی تھی کہ جنات بھی سلیمان علیہ السلام سے ڈر کر کام کرتے تھے، جیسا کہ اسی آیت کے آخری میں ہے کہ اگر ہم کو معلوم ہوتا کہ
غیب کا علم ہم کو ہے اور سلیمان کا انتقال ہو چکا ہے، تو کیوں ہم اتنی تکلیف اٹھاتے، کیوں اتنی مصیبت سے کام میں لگے رہتے؟ تو یہ تو سلیمان علیہ السلام کی جلالت شہنشاہی کا تذکرہ تھا، لیکن دوسری طرف موت کا جو معاملہ ہے وہ بھی بڑا عبرت کا ہے، اور اس میں بتایا گیا کہ چاہے وہ سلیمان علیہ السلام جیسے زبردست بادشاہ کیوں نہ ہو، اگر موت آتی ہے تو وہ بھی کتنے مجبور ہوتے ہیں کہ ان کی موت کی اطلاع ان کے شاہی دربار کو بھی 1 سال سے پہلے نہیں، 1 سال ہو چکا انتقال ہو کر، اور وہ ٹیکا لگائے لاش بیٹھی ہوئی ہے، جب تک کہ گھن کا کیڑا ان کے عصا کو کھا نہیں گیا اور وہ عصا ٹوٹ کر گرا، سلیمان علیہ السلام بھی جب گر پڑے تو تب پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو موت ایک انسان کے لیے عبرت کا تازیانہ ہے۔ یہاں پر آ کر ہر بڑے سے بڑا انسان بے بس لاچار و مجبور ہو جاتا ہے، چاہے وہ ہفتے اقلیم کی سلطنت کا مالک کیوں نہ ہو یا سلطنت سلیمانی کا مالک کیوں نہ ہو، وہ بھی موت کے آگے بے بس و لاچار ہے۔ ایسی عبرت کی بہت سی باتیں انشاءاللہ آگے کی تفسیر میں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کے پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ اللهم أجرنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار۔ اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ منا فتوفه على الإيمان۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون